السلام علیکم۔ میرا نام جان جیمس ہے اور میں 2016 سے صحت یاب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میم زوبیہ امین، جو کہ بائی پروفیشن ایک سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات ہیں۔ میم پاکستان میں صحت یاب اور یو اے ای کے ایک مشہور ہسپتال کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میم زوبیہ پاکستان اور یو اے ای میں 10 سال سے بچوں اور بڑوں کے یعنی کہ ان کے ایکڈیمک، ان کے سائیکو سوشل اور ریلیشن شپ ایشوز کو حل کرتی آ رہی ہیں۔ میم نے ایم ایس اور ایم ایس سی سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ سے لائسنسڈ سائیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سرٹیفائڈ ہپنوسس ایکسپرٹ بھی ہیں۔ تو السلام علیکم اینڈ ویلکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک، تھینک یو فار کالنگ۔ میم آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اچھا میم، ہمارا نا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اینگر ایشوز اور مینجمنٹ پر ہے، یعنی بیجا اور اکثر غصہ آنا اور اس کو کنٹرول کیسے کرنے پر ہے۔ اس سلسلے میں نا ہم نے صحت یاب کے فیس بک پیج پر کوشچنز بھی پوچھے تھے، جس کے آنسرز آج ہم میم آپ سے یعنی میم زوبیہ امین سے لیں گے۔ جب آپ بات کے لیے ہمارے ساتھ گائز آپ لائیو سٹریمنگ میں جوائن رہی۔ میم آگے چلتے ہیں۔ میم ایکچولی میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ غصہ اصل میں آتا کیوں ہے، مطلب بہت زیادہ غصے کی کیا علامات اور وجوہات ہو سکتی ہیں، اور غصے کو کنٹرول یعنی مینجمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے نا کوشچنز کی طرف آتے ہیں میم، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اینگر پہ بات کرنا سٹارٹ کروں، سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹوٹل ویل بینگ۔ اب ٹوٹل ویل بینگ کیا ہے؟ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں تو فزیکلی بھی آپ اپنا پوٹینشیل یوز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ فزیکلی نہیں فائن تو پھر آپ کے جو مینٹل پوٹینشیل ہے اس کے مطابق آپ کام نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں غصے پہ۔ غصہ از بیسیکلی این ایموشن، جیسے باقی سارے ایموشنز ہیں، انزائٹی ایموشنز ہے، سیڈنس ایموشن ہے، ہیپینس ایموشن ہے، یہ سارے نارمل نیچرل ایموشنز ہیں۔ اب کیونکہ یہ ایموشنز ہیں، انہیں ہم ختم نہیں کر سکتے یا اسٹاپ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کبھی کبھی جب یہ ایک مقدار سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے اندر تو ہم انہیں کنٹرول نہیں کر پاتے، وہاں پہ ایشو آتا ہے۔ تو مین ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے ایموشنز کو روکنا نہیں ہے، انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آنا چاہیے، اٹس ایموشن، اور یہ ایموشنز ہمارے سروائیول کے لیے ہیں۔ بیسیکلی فیل کرتے ہیں تو ہم ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری جو فزیکل باڈی اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہے، پلس سائیکولوجیکلی ہم پریپیئر کرتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بھی کر سکیں اور ورلڈ میں سروائیو کر سکیں۔ بیسیکلی دس ایموشنز ہیلپ اس ٹو سروائیو، اس لیے ہمیں انہیں ختم نہیں کرنا، ہمیں انہیں کنٹرول کرنا۔ اور جہاں اینگر کی بات آتی ہے تو اینگر جو ہے بیسیکلی ہم جب بھی ہمیں کوئی ایسی بات کرے گا جو ہماری پرسنالٹی کے خلاف ہوگی یا جو ہمیں ڈس ریسپیکٹ فیل ہوگی جس بات سے، تو اٹس نیچرل، ہمیں غصہ آئے گا، ہم سب کو آتا ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی آتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید غصہ آپ کو نہیں آتا، نہیں، ہم سب کو بھی غصہ آتا ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کے غصے آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دیٹس دا مین پوائنٹ۔ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ آتا ہے بس اسی وقت بلاسٹ ہو گئے، ایکسپریس کر دیا سب کچھ، وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہے۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے، کمیونیکیشن افیکٹو ہونی چاہیے۔ ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں، جو انہیں فیل ہوتا رہتا ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی اور کو ہم ہرٹ نہ کر دیں، اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ پیسو لوگ ہیں، like they are not expressive, they don't express their real emotions، کہ وہ اس ٹائم پہ جو فیل کر رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنز
जमा होते जाते हैं, और जैसे एक स्प्रिंग को आप प्रेस करते जाएं, एक पॉइंट आएगा कि उसको कहीं से भी जगह मिलेगी, वो वहां से जंप करके बाहर निकल आएगा। तो ये इसीलिए क्योंकि सप्रेस करना या डिनाई करना इमोशंस को जो है वो प्रॉब्लम करता है। जैसे कि फ्रॉइड ने कहा हुआ है कि इफ you don't express your emotions or feelings timely, they come out but in an ugly form. Ugly form क्या होता है कि आप outburst होता है, it's not a normal communication, normal expression। जबकि अगर आप हमेशा express करते रहें तो वो एक normal अच्छे way में express किया जाता है। अब passive के साथ कुछ लोग होते हैं aggressive, वो क्या करते हैं, उनसे कुछ भी उन्हें कहा जाए तो वो एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, वो हर बात पे गुस्से से बताते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। अब जो बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का वो है असर्टिवनेस है कि आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ऑन करते हो, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो कि ये हैं, ये नेचुरल है, और क्यों नहीं, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए। जब कुछ भी कोई सराउंडिंग में चीज होगी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी, ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, लेकिन हमने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने आप को उस टाइम पे काम डाउन कैसे करना है। क्योंकि जब भी इंसान को गुस्सा आया हो और अगर कोई कुछ कहे तो वो उसी वक्त आउटबर्स्ट होता है, तो वो वर्स चीजें कह देता है इंसान, क्योंकि गुस्से में इंसान को कंट्रोल नहीं होता वो क्या कह रहा है, वो बस जो भी होता है बिल्कुल अनरिफाइंड फॉर्म में वो सब कुछ कह देता है। तो अब क्या होता है, इससे रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं। असर्टिव में क्या होता है कि आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस इस तरीके से एक्सप्रेस करनी है कि कोई उसका बुरा भी ना मनाए और कोई इसको कंसिडर भी ना करे कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। क्योंकि कई दफा क्या होता है, अगर कोई और डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो एंगर में आप भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो, और वो केस जो होता है एक जैसा हो जाता है कि अगर उसने कुछ बुरा किया तो आपने भी तो रिएक्शन में कुछ बुरा कर दिया। तो इसीलिए हमें असर्टिवनेस कम्युनिकेशन को वो पे काम करना है। अब पहले गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जब गुस्सा आया हुआ है तब कोई भी रिस्पॉन्स जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। जब गुस्सा आया हुआ है आपको हमेशा आपकी बॉडी क्यूज देती है कि इशारा करती है कि यू आर गोइंग टू आउटबर्स्ट। आपने अपने वो बॉडी के क्यूज नोट डाउन करने हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो दांत ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, बहुत सारे लोग फील करते हैं कि उनके कान गर्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लश करना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको पेट में जैसे मरोड़ उठते हैं, इस तरह की फीलिंग। अब जब भी आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आपको बॉडी क्यू आपने उस टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करना, कोशिश करनी है बॉडी क्यू के साथ ही आप इजाजत लें, उस कमरे से बाहर निकल जाएं। वहां बाहर निकल के डीप ब्रीथिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें, ठंडा पानी पिएं, अपना दिमाग डाइवर्ट करें। क्योंकि अगर आप वही चीजें सोचते रहेंगे तो आपका गुस्सा मजीद बढ़ता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। इसके लिए आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, आप कुछ और सोच सकते हैं, किसी और चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस बात को इग्नोर करें। और जब आपको लगे कि आप काम डाउन हो गए या आपका जो गुस्सा है वो इस पॉइंट पे आ गया कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तब आप वहां जाएं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस इस तरीके से करें कि अगला बंदा भी उन्हें सुने और उन पे अमल करे, ताकि अगली दफा कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि दोबारा से वही सारी चीजें रिपीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके उन्हें कहते हैं कि देखिए मुझे इस बात पे गुस्सा आया है और ये जो आपकी बात है मुझे बुरी लगी है, प्लीज नेक्स्ट टाइम अवॉइड, मुझे ये बात ना कहें, इट हर्ट्स मी। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, बजाय इसके कि वहाँ लड़ाई झगड़े में चले जाएं। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तब लोग ज्यादा अच्छी तरह उन्हें समझ पाते हैं।
جیسے اگر پیسو وے میں اگر میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ اگر میرے سر میں فار ایگزامپل میرے سر میں درد ہے اور میں ایک پیسو انسان ہوں اور میں کچھ نہیں بتا رہی کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو ایک پیشنٹ آئے گا، جو پیشنٹ میرے پاس آئے گا وہ مجھے اپنی بہت ایموشنل باتیں جو ہوتی ہیں وہ بتانا بہت مشکل ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے ایکسپریس کر رہا ہوگا اور میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوں گی یا میری اٹینشن اس کی طرف نہیں جا رہی ہوگی، میں اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گی، اسے اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی، تو موسٹ پروبیبلی کیا ہوگا اس پیشنٹ کے دماغ میں میرے بارے میں بہت ساری نیگیٹو خیال آئیں گے اور وہ کہے گا کہ مے بی دس کلینکل سائیکالوجسٹ از ناٹ گڈ انف، یا یہ میری باتیں سننا نہیں چاہ رہے یا کانسنٹریٹ نہیں کرنا پا رہے، تو وہ اس کے اوپر نیگیٹو امیج آئے گا اور وہ شاید نیکسٹ ٹائم پہ بولیں گے۔ دوسری طرف اگر میرے سر میں درد ہے اور میں اگریسو ہوں اور کوئی میرے پاس آتا ہے پیشنٹ اور وہ مجھے اپنی فیلنگس بتانے لگتا ہے اور میں کہتی ہوں ویٹ رکو ایک منٹ، میں نے آپ سے کہا ہے آپ بات سٹارٹ کریں، جب میں کہوں گی تب سٹارٹ کریں، تو وہاں بھی ان کے دماغ پہ ایک نیگیٹو امیج رہے گا کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تو ہمارے ساتھ کیا کام کرے گی، اور نیکسٹ ٹائم موسٹ پروبیبلی پھر وہ نہیں آئیں گے۔ جو بیسٹ وے ہے وہ کیا ہے کہ میں انہیں assertively اپنی پرابلم کو اون کرتے ہوئے انہیں ایکسپریس کر دوں کہ دیکھیں میرے اس ٹائم پہ میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز کین یو گیو می 5 منٹس، میں تھوڑی سی میڈیسن کھا لوں، میں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں، پھر میں آپ کو بلاتی ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، وہ پیشنٹ جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ایمپیتھائز کرے گا، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ کہے گا اٹس اوکے میم، اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں ری اسکیجول کر دیتا ہوں یا پھر میں تھوڑے ٹائم بعد آ جاتی ہوں۔ حالانکہ آپ نے کچھ نیگیٹو بھی نہیں کہا، چپ بھی نہیں رہے، لیکن آپ کی بات جو ہے دوسرے انسان تک کمیونیکیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنی سیلف پہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم سیلف کو اگنور کر کے کسی دوسروں کو امپریس کر لیں گے یا کسی دوسروں کو ہرٹ نہیں کریں گے، ہم سیلف کو اگنور کر کے ہم سیلف لیس بن جائیں گے، اور اگر ہم سیلف کو امپورٹنس دیں گے تو ہم تو سیلفش ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا خیال کرتے ہیں یا اپنے ایموشنز کو سمجھ پاتے ہیں تو آپ سیلفش نہیں سیلف لیس ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے ایموشن سمجھ پاتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور دوسروں کو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ خوش نہیں ہیں آپ دوسروں کے ساتھ روڈلی بات کریں گے، that's common، کیونکہ آپ اریٹیٹڈ ہو، آپ کی طبیعت نہیں خراب، آپ اریٹیٹڈ ہو، تو اسی لیے یہ سیلفش نہیں سیلف لیس ایکٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہو، اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہو، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تاکہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل بن سکو۔ آپ اپنے آپ کو سپریس کرتے ہو، اپنے ایموشنز کو سپریس کرتے ہو اور دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہو تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک گلاس اگر آپ لیں، آپ کب تک اس میں پانی فل کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ فل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ایک ڈراپ بھی آپ اگر فل کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ باہر گرے گا۔ تو اسی طرح ہم انسانوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، جیسے پین ٹالرنس ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ایموشن ٹالرنس ہوتی ہے، یا ہم جو فیلنگس کو ڈینائی یا اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد آؤٹ برسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پر مجھ سے کوئی چھوٹی سی بھی بات کرتا ہے جس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اگنور کر کے دوسروں کو امپریس کرنے کی یا خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے ایموشنز پہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایکسیپٹ دیم، نو دیم، انڈرسٹینڈ، اس کے بعد ہی آپ ان پہ جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر، ان کو جانے بغیر آپ ان پہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اکثر
اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں آپ کے پاس ایک اپنی ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنس لکھیں، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تب انہیں آپ اینالائز بھی کرتے ہیں کہ کتنے یہ ریئلسٹک ہے اور کتنے یہ ارریشنل ہے، تاکہ آپ ان پہ فردر کام کر سکیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ان چیزوں میں کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، ہر انسان کیونکہ ڈفرینٹ ہے، سب کی اپنی اپنی ویکنیس ہے، اپنی اپنی اسٹرینتھ ہے، اپنی اپنی ٹالرنس ہے، تو جب انسان ہمیں سب کو اپنی اپنی ان چیزوں کا پتہ، ٹالرنس، ویکنیس، اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں یوٹیلائز کر سکیں. اور جب ہم ڈائری بھی لکھتے ہیں تو تب ہم خود بھی اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود ہی ایک پرابلم آتی ہے وہ نکل پاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی فیملی یا سوشل سپورٹ ملتی ہے وہ نکل پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں، نہ خود نکل پا رہے ہوتے ہیں ان پرابلم سے، نہ سوشل سپورٹ سے نکل پا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے مدد لیں، ہیلپ لیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں زیادہ افیکٹولی. آئی تھنک اینگر مینجمنٹ اور اینگر پرابلمس کو اب آپ سمجھ پا رہے ہیں تاکہ ان پہ کام کیا جا سکے. یس میم آپ کا بہت شکریہ آج کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا. آئیے سوالات پر چلتے ہیں. میم پہلا سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام یا بات جو اپنے مزاج کے برعکس ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، اس پر غصہ کیوں آتا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اٹس نیچرل. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، جو آپ کو لگتا ہے جس سے آپ کو کوئی آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل ایموشنز ہے. یہاں پہ ہمیں خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پہ یا یہ کیوں غصہ آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے تو آپ اس غصے کی وجہ کو بھی سمجھ پائیں گے اور کنٹرول بھی کر سکیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، غصہ ہمیں ریئل سچویشنز پہ آتا ہے، کبھی کبھی ہمیں پرسیوڈ سچویشنز پہ آتا ہے. پرسیوڈ سچویشنز کیا ہوتی ہیں کہ سچویشن اکثر نیوٹرل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بلیفز، ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ہم اس سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کانسیکوینس جو ہوتا ہے وہ ہمیں غصہ آتا ہے یا پھر ہمیں انزائٹی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ہماری سچویشن نہیں، ہمارے بلیفز اور ہماری جو ایکسپیرینس ہے اس پہ بیس کرتا ہے. اس کے لیے اگر میں آپ کو اگزامپل ایک آسان دینا چاہوں گی جس سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. اگر ایک سچویشن ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی ہے لیکن آپ گرے نہیں، بچ گئے، یو مینیج ٹو بیلنس یور سیلف اور آپ آگے چلے گئے نیوٹرل. لیکن اب کسی نے کہا ہے کہ میں نے آج نا بہت لکی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ اس کا بلیف ہے کہ تو لکی شرٹ پہنوں گا تو سب کچھ اچھا ہوگا. اب اس کا فوکس کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا کیونکہ میں نے لکی شرٹ پہنی تھی اس لیے مجھے ٹھوکر لگی، پر میں گرا نہیں، میں بچ گیا، یہ لکی شرٹ. اینڈ ایموشن یا جو کانسیکوینس ہوگا وہ خوش ہوگا کہ دیکھا یہ لکی شرٹ نے مجھے بچا دیا، پریشان نہیں ہوگا اس بات پہ. اب اسی نیوٹرل سچویشن کو اگر ہم لیتے ہیں کہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو وہ بری چیز ہوتی ہے، اور ایک کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، تو آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوگا کہ دیکھا وہ بلی رستہ کاٹتی اسی لیے ٹھوکر لگی ہے، ورنہ مجھے کہاں ٹھوکر لگی تھی. تو آپ کے بلیف سے آپ کے کانسیکوینس پہ بہت فرق پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے بلیفز پہ کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ایز اے ہیومن بینگ، ایون کلینکل سائیکالوجسٹ، دیر از، جیسے بلائنڈ آئیز ہوتی ہے نا، بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے کار میں، سیکنڈ ڈور پہ آپ کو دوسری کار نظر نہیں آتی، اسی طرح سائیکولوجیکلی ہمارا بھی بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سائیکی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ہمیں اپنے ان بلیفز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی.
لیکن جب اینالائز کیا جائے تو سچویشن بہت نیوٹرل ہوتی ہے. وہ صرف ہمارے ایکسپیرینس یا ہمارا بلیف ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. میم بہت بہت شکریہ ڈیٹیل جواب کے لیے. ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, کسی کی بات برداشت نہیں کرتا, چڑچڑاپن بھی بہت زیادہ ہے. یہ شو کرتا ہے کہ آپ assertive نہیں ہیں ان کمیونیکیشن, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے, آپ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں. اس میں آپ کو اپنی assertiveness پہ کام کرنا ہے, اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنی ہے, کیونکہ آپ کا وہ پوائنٹ آ گیا جہاں پہ آپ ایک ڈراپ بھی, ایک چھوٹی سی جو غصے والی نہیں بھی بات کو برداشت نہیں کر پا رہے. تو دس شو کہ آپ کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہو چکی ہوئی ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کو اب کون سے لمٹ کراس ہوئی ہے, آپ ایکسپریس نہیں کر رہے, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ جب ایکسپلور کریں گے نا تو ریزن یہی ہوں گے. تو یو نیڈ ٹو لرن assertive ways, assertive techniques to communicate yourself. کسی کو نہ کرنا سیکھنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ جلدی نیچے جاتے ہیں. دوسرا کوئی ایک سیکنڈ کے لیے یا ایک ٹائم کے لیے آپ کو پریشرائز کر سکتا ہے, لیکن آپ خود کے ساتھ آپ وہ سارا دن وہ چیزیں سوچ کے اپنے آپ کو مزید پریشرائز کرتے رہتے ہو. جیسے اگر آپ کو کسی نے اپنا کام دے دیا پر آپ کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, آپ اس کو نہ نہیں کر پاتے, آپ ہاں کر دیتے ہو اور اپنا کام چھوڑ کے آپ اس کا کام کر رہے ہو. آپ ایکسپیکٹ کیا کرو گے کہ وہ بھی میرے لیے 100% کرے, کیونکہ آپ کا کام رہ گیا, اس کا کام ہو گیا. He loves you, he likes you. لیکن ہمیں ایسے ریلیشن شپ نہیں بنانے, کیونکہ ایسے ریلیشن شپ ان اینڈ اپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی لمٹ ہوتی ہے and you are going to have an outburst. تو وہاں پہ وہ ریلیشن اینڈ ہو جائے گا, کیونکہ جس وجہ سے وہ ریلیشن قائم ہے وہ وجہ ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے آپ نے assertive ہونا ہے تاکہ آپ assertively ایکسپریس کر سکیں. دیکھیں آج تو میں بزی ہوں, کل شاید مے بی نیکسٹ ٹائم جب میں فری ہوں گا تو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. تو اس لیے یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو. ٹھیک ہے میم, تھینک یو ویری مچ میم. ہمیں نیکسٹ کوشچن جو ہے کسی پیرنٹ نے کیا ہے کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, میرا بچوں میں غصے کا پرابلم ہے, یعنی میرے بچوں میں غصے کا پرابلم ہے, دونوں ٹوینز ہیں, پلیز کوئی سولوشن بتا دیں. اب جو بچے ہوتے ہیں نا, اکثر ہم سوچتے ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ ایکٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ غصہ نکال رہے ہیں. وہ ایکٹ آؤٹ نہیں کرتے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں ٹو دا انوائرمنٹ. اب آپ نے چیک کرنا ہے انوائرمنٹ میں کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ غصے والے ہو رہے ہیں. کیا فرسٹ آف آل تو بچوں کو کمیونیکیشنس نہیں ہے, اسکلس نہیں ہوتے, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. وہاں پہ وہ ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس, ان کے گھر والے. اگر گھر والوں میں سے کوئی اپنی بات منوانے کی, اپنی اس کے کام ہو جاتے ہیں غصہ نکالنے سے, اب بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے اور تو وہ اسی لیے غصے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کانسیکوینس ہوتا ہے. انہیں اٹینشن مل رہی ہوتی ہے, ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر انہیں لگتا ہے کہ یہی بیسٹ وے ہے کمیونیکیٹ کرنے کا. تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا فیکٹرز ہیں جو انوائرمنٹ میں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہے ہیں. کیا ان کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ میرے پاس بھی آتے ہیں, ماں باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ ہوتے ہیں, ماں باپ برداشت کرتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ہاں کتنا کیوٹ بچہ ہے, ہاں, اور الٹا ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے. اب جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپن میں سیکھا یہ تو اچھی چیز ہے, اس سے تو اٹینشن مل رہی ہے, اس سے تو پیار مل رہا ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچانک جب وہ بڑے ہوئے ہیں سارا کچھ چینج ہو جائے, ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے. وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ری انفورس ہوا ہوا ہے. اب آپ نے اسی لیے فیکٹرز دیکھنے کیا چیزیں انہیں ری انفورس ان کے بیہیویئر کو کر رہی ہیں.
تاکہ وہ ری انفورسمنٹ ختم کی جائے اور ان کو جو ہے صحیح طریقہ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے وہ بتایا جائے. کبھی کبھی ماں باپ یہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کرنا. اب بچے کو نہیں سمجھ آ رہی, اگر یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی کہ یہ نہیں کرنا, بات ختم یہاں پہ ہوتی ہے پھر کیا کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. تو آپ اپنے بچے کو یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے یا ایسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ. ہوپ اس جواب سے ان کو کافی فائدہ ہوگا. میم اگلا سوال ایک ہماری سسٹر ہیں, انہوں نے ہم سے کیا ہے کہ لوگ غصہ دوسروں پر کیوں نکال رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آؤٹ برسٹ جو ہوتا ہے وہ دوسروں پہ ہی نکلتا ہے. جب انسان اپنے ایموشنز اور فیلنگز اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں تو دے آر لائک اے پریشر کوکر ریڈی ٹو ایکسپلوڈ. اور جب وہ پھٹتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے زیادہ تر جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی انسان اپنے ایموشن نہیں کنٹرول کر رہا تو اس کے ارد گرد والے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں اس غصے کی وجہ سے. Thank you very much ma'am. That's the way they communicate basically. کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے, I am hurt. وہ دوسروں کو سکھانا چاہ رہے ہیں یا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ I am hurt. جی میم بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. میم جب تک نا ہمارے پاس مزید سوالات آتے ہیں, میں آڈینس کو صحت یاب آن لائن کلینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو صحت یاب سن 2016 سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور تمام ڈاکٹرز بھی سرٹیفائڈ ہیں جن کے ذریعے بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے. صحت یاب میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, اس لیے مریض کو سب سے موزوں علاج مہیا کیا جاتا ہے. اکثر ذہنی مریض میں نا جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. صحت یاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کی پہلی کال یا میسج سے لے کر آپ کے بہتر ہونے تک صحت یاب آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن علاج کی باقی تمام خوبیاں جیسے کہ مناسب فیس, مکمل وقت دینا, گھر سے بیٹھ کر مکمل رازداری میں بات کرنا وغیرہ بھی موجود ہیں. تو اوکے یس وی ہیو اے کوسچن. تو چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. میم سوال یہ ہے کہ غصے میں کیسے اپنے آپ کو نقصان پہنچنے سے روکا جائے. گڈ کوسچن. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنی فیلنگز کو, اپنے تھاٹس کو, اپنے ایکسپیرینس پہ کام کریں. کیونکہ نہیں سمجھ پائیں گے آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, اور جب غصے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سیویئر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں لائک وہ غصہ نکالنے کے لیے, کیونکہ انہیں کوئی وے نہیں مل رہا ہوتا جس میں وہ ایکسپریس کرتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کٹ کرنا, دوسروں کو ہرٹ کرنا, خود کو ہرٹ کرنا. تو اسی لیے اس کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ ان کو ایکسپریس نہیں کریں گے, آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ کہیں سے نکلے گا لیکن وہ نیگیٹو وے میں نکلے گا. تو اس لیے لرن پازیٹیو ویز ٹو ایکسپریس یور ایموشنز. ڈونٹ فوکس آن جسٹ کہ آیا اور نکال دیا, غصہ آیا اور نکال دیا, کسی بھی طریقے سے نکال دیا, چیخ چلا کے نکال دیا, خود کو ہرٹ کر کے نکال دیا. اس کے لیے ہم نے جیسے سولوشن پہ فوکس کرنا ہے, پرابلم پہ فوکس نہیں کرنی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے غصہ آیا یہ پرابلم ہے, لیکن اس کا سولوشن کیا ہوگا, اس پہ کام کیسے کرنا ہے. تو وہ سولوشن فوکس ہونا, اور آپ کے پاس جو سولوشن اسکلز ہوتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو سولوشنس پہ کام کرنا نہیں آتا. تو اپنے سولوشنس کیسے نکالنے ہیں, ان پہ کیا کام کرنا ہے,
وہ سیکھنا ہے, اپروپریٹ ویز ٹو سالو, پرابلم سالونگ اسکلز سیکھنی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں پرابلم سالونگ اسکلز نہیں ہوتے, تو یہاں پہ زیادہ پرابلم سالونگ اسکلز کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ میم اس سوال کو بڑے بہتر طریقے سے جواب دینے کے لیے, بلکہ یہ بتانے کے لیے ڈفرینس ود دا پرابلم اینڈ دا سولوشن. ویری نائس میم. اگلے سوال پر ہم چاہتے ہیں. اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے اکثر بلا وجہ غصہ آتا ہے, مجھے معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے ریلیشن شپ پر اثر پڑ رہا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. بلا وجہ کبھی غصہ نہیں ہوتا, یہ آپ کا جو پچھلے پرابلمز ہیں, انریزولوڈ چیزیں ہیں, انریزولوڈ بزنس ہیں. جب چیزیں انریزولوڈ رہتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو سب کانشیس دکھاتا ہے نا, کیونکہ ہمارا جو سب کانشیس ہے اٹ وانٹ ٹو سروائیو. ہمارا برین جو ہے بہت کلیور ہے, اٹ وانٹ ٹو سروائیو. اب جب ایموشنل پین ہوتی ہے نا ہمیں, تو وہ یا تو باڈی کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے, جیسے کچھ لوگ کمپلین کریں گے میرے سر میں ہر وقت درد ہوتی ہے, میرے ہاتھ پاؤں نم ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ باڈی سمٹمز بتا رہے ہوں گے, اور جب ٹیسٹ کیے جائیں گے تو باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسی طرح جب انریزولوڈ ایموشنز یا پرابلمس یا ایموشنز رہ جاتے ہیں, اگر وہ باڈی میں باڈلی سمٹمس نہیں شو کر رہے تو وہ اریٹیشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ہر بات پہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, وہیں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کی لمٹ جو ہے نا وہ کراس ہو گئی ہے. ناؤ یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, ناؤ یو سیریسلی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایموشنز کو تھوڑا بہت اگنور کر دو, کوئی بات نہیں, چل سکتا ہے, لیکن جب یہ آؤٹ برسٹ کی چیزیں آتی ہیں, یا جب آپ ہر چیز سے اریٹیٹ ہو رہے ہو, یا آپ کو باڈی پینس ہو رہی ہیں, تو دیٹس یور انکانشیس سگنل ٹو یو کہ اس پہ آپ کام کرو, پلیز کام کرو. اٹس کرائنگ فار ہیلپ, یور انکانشیس از کرائنگ فار ہیلپ کہ اس چیز کو آپ انریزولوڈ نہ رہنے دو, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو آپ کو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میم جواب کے لیے. ہوپ دس ول ہیلپ ہم انشاءاللہ. میم اگلے سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے, کیا سب کو علاج کروانا چاہیے؟ میں یہ پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ غصہ لٹرلی اٹس ایموشنز جو ہیں وہ روکے نہیں جا سکتے, اسٹاپ نہیں کیے جا سکتے, ختم نہیں کیے جا سکتے. لیکن ہر انسان کی کیونکہ پرسیپشنز اور ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, تو وہ پرسیپشن اور ایکسپیرینس کے مطابق اس لیے ان کا ریئیکشن یا کانسیکوینس جو ہے وہ ڈفرینٹ. جیسے 10 لوگوں کی کلاس ہے اور ٹیچر سب کو ڈانٹ رہی, وہ بیٹھ کے رونا شروع ہو جائیں گے, کچھ ٹیچر کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ ایسے کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اور کچھ فیل کریں گے کہ تھوڑی انسلٹ ہوئی ہے اور بعد میں کہیں گے خیر ہے. تو دیٹس بیکاز کہ آپ کے جو ایکسپیرینس, آپ کا جو فیملی انوائرمنٹ, آپ کا جو کلچر ہے, ہر کسی کا ہر ڈفرینٹ ہے, اور آپ کی ڈفرینٹ ویکنیس اور ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہے, آپ کی ڈفرینٹ برداشت ہے, لمٹ ہے. تو آپ اس کے مطابق ہر بندہ جو ہے ڈفرینٹلی رسپونڈ کرے گا. اس لیے ہر انسان, ہر انڈیویجول از اے یونیک پرسن جس کو ہم دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کو ڈی موٹیویشن دیتا ہے, آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا, آپ کو سولوشن سے نہیں نکالتا. اس لیے نیور کمپیئر یور سیلف وتھ سم ون ایلس, انسٹیڈ ورک آن اٹ ایز یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. اور لیکن جب آپ کے لگے کہ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو دین یو شوڈ سیک ہیلپ فرام مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, کیونکہ وہ آپ کو ان چیزوں میں سے نکلنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے ایموشنز کو سمجھنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں,
آپ کے جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں, آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اوور آل ہر چیز پہ جو ہے اس پہ کام ہوگا آپ کے. شکریہ میم. ہوپ آپ کے جواب سے سوال کرنے والوں کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے سننے والے بھی جو ویورز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اگلا سوال ہمیں ہمارے ایک بردر نے کیا ہے کہ بہت زیادہ اور اکثر غصہ آنے کی وجہ ڈپریشن یا سٹریس ہو سکتی ہے. مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ اچھا, اب کیا ہوتا ہے اکثر جب انسان سٹریس لیتا رہتا ہے, جیسے سٹریس سے فزیکل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جیسے کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز. اسی طرح سٹریس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. ڈپریشن, انزائٹی, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ برن آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہو رہی ہے, جو آپ کی برداشت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, وہ آپ کے لیے پکڑنا, ہولڈ کرنا آسان ہے. اگر 2 پکڑی ہوئی ہیں وہ بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے آسان ہے, لیکن جیسے جیسے چیزیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو آپ کولیپس کر جائیں گے, آپ وزن نہیں اٹھا سکیں گے, اتنا آپ خود گر جائیں گے. اسی طرح جو سٹریس ایڈ اپ ہوتا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ لو ہوتے جاتے ہو. اس سٹریس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کیونکہ آپ کے ایموشنز جو ہیں, آپ کے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور آپ ایموشنز کنٹرول نہیں کر پا رہے یا مینیج نہیں کر پا رہے, تو اس کی وجہ سے بھی سٹریس ہو سکتا ہے. اب یہ دونوں انٹر لنک چیزیں ہیں, سٹریس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے اور غصہ آ سکتا ہے, اور غصے کی وجہ سے بھی ڈپریشن اور سٹریس ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کو اگر کوئی بھی, اب ہر انسان کے جیسے سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر کووڈ لے لیں تو ہر کسی کے سمٹمز ڈفرینٹ ہیں, لیکن جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس سے بھی کووڈ ہے. کسی کا گلا خراب ہوتا ہے, کسی کو فلو زیادہ ہوتا ہے, کسی کو بخار زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہر انسان جو ہے جب کسی بھی سائیکولوجیکل کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمٹمز پہلے آتے ہیں, کچھ بعد میں. کچھ پہلے غصہ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر لو فیل کرتے ہیں. کچھ پہلے ڈپریس فیل کرتے ہیں, پھر بعد میں غصہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ڈپریشن میں بھی ایک سمٹم جو ہے چڑچڑاپن اور غصہ آنا, وہ ڈپریشن کی بھی سمٹم ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا سمٹمز ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے سائیکی کنٹرول نہیں کر پا رہے, اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے, آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ آپ ان چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں سمجھ پاؤ گے جتنی ڈیٹیل میں ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سمجھ سکتا ہے. آپ ان میں کنفیوز کر جاؤ گے. کوئی بھی ایک سمٹم ہوگا, آپ اگر گوگل کرو گے, میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو گوگل کر کے آتے ہیں ساری پرابلمس, مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے. تو وہاں میں انہیں ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہوں, نہیں آپ کو ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پڑا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں غصہ ہم سب کو آتا ہے, ہم سب دکھی ہوتے ہیں, ہم سب کا موڈ لو ہوتا ہے, ہم سب, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہ ڈس آرڈر ہو گیا ہے. اس ڈس آرڈر کا کرائٹیریا ہوتا ہے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشن سمجھ سکتا ہے, لیکن آپ کو نہیں سمجھ آتا کیونکہ اس میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. پھر اگر آپ کی کہیں بھی ڈیلی لائف فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے, جیسے آپ کام پہ نہیں جا پا رہے, آپ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے, آپ کے ریلیشن ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ہاں وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس ضروری جانا ہے. تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ بریف آنسر کرنے کا. میم ہمارے پاس اگلا سوال آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت کام رہوں اور غصہ ہی بہت کم آئے, صرف وہاں جہاں بہت ہی ضروری ہو, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں نا اپنی کبھی کبھی ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں بڑی انریلسٹک ہوتی ہیں. اب ہم چاہتے ہیں ہم ایک پرفیکٹ انسان ہو. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. We all are human being. We are going to make mistake.
we are going to learn from mistake. ہر جو اچھی چیز ہے نا آپ کی مسٹیک سے امپروو ہوتی ہے. ہر جو اچھی, جیسے فار ایگزامپل یہ جو ایکس رے مشین تھی, that was invented by mistake. غلطی ہوئی اور ایکس رے مشین انوینٹ ہو گئی. تو اسی لیے غلطیاں کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتی. ہم کیا سوچتے ہیں, غلطی از اے نیگیٹو تھنگ, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. اپنی ایکسپیکٹیشن کو ریئلسٹک رکھیں. وی آر آل ہیومن بینگ. ہم سب کا ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ ہے, ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے, ہم سب ایموشنس ڈفرینٹلی فیل کرتے ہیں, کیونکہ وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے, ہمارا ایکسپیرئنس ڈفرینٹ ہے, ہماری سوشل سپورٹ ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ ہم جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان پہ تو ہم کام نہیں کر سکتے. جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہمارے کنٹرول میں کیا چیزیں نہیں ہیں, دوسرا کیا سوچتا ہے, دوسرا کیا کہتا ہے, یا دوسرا کیسے بیہیو کرتا ہے, دیٹس ناٹ انڈر آور کنٹرول. سچویشنز کیا ہو جاتی ہیں, سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں, دیٹس ناٹ انڈر آور کنٹرول. ہمارے کنٹرول میں جو چیزیں, ہمیں صرف ان پہ کام کرنا ہے. ہمارے کنٹرول میں کیا چیزیں ہیں, ہمارے ایموشنز, ہماری فیلنگس, ہمارے ایکشنز, ہمارے تھاٹس. اور جب ہم ان پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو وی ول موسٹ پروبیبلی بیکم مور کام. دوسروں سے کمپیئر نہ کریں, اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ نہ بنائیں, کیونکہ جب بھی انسان پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا ہے نا, وہاں وہ جو ہے پرابلم ہوتی ہے. ٹرائی ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. مطلب کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ میں نے آج سے کل جو ہے ایک بہتر انسان بننا ہے. اور وہ کیسے بنیں گے, اپنے ایکسپیرئنس کے بیسس پہ, چاہے وہ غلطیاں ہوں چاہے وہ سکسیس ہو. تو بس فوکس بہتر انسان پہ بننے پہ ہونا چاہیے آپ کا. تھینک یو ویری مچ میم اس سوال کے جواب کے لیے. میم ہم سے اگلا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے بچے بات نہیں سنتے, تو بیوی جو میری وائف ہیں ان پہ زیادہ وقت چیختی رہتی ہیں اور غصہ کرتی رہتی ہیں, کوئی سولوشن بتائیں کیا کروں. اب یہ جو ہے نا ایک ویشیس سائیکل ہے. کیا ہوتا ہے, مے بی جو موسٹلی مدرز ہوتی ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ایگزوسٹ کر لیتی ہیں. ایگزوسٹ کیسے کر لیتی ہیں, وہ اپنا خیال نہیں رکھتی, اپنے آپ کو اگنور کرتی ہیں, اپنی ہیلتھ کو اگنور کرتی ہیں, اپنے کھانے پینے کو اگنور کرتی ہیں, اپنی سلیپ روٹین کو اگنور کرتی ہیں, جس کی وجہ سے اریٹیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب بچے ہیں, یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ 20 سال کے ایکٹر آپ کو انہیں کہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائیں, آپ پہ کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائیں. They're children. They are in the point, انہوں نے ہر چیز ایکسپلور کرنی ہے اور انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں, اور جب تک وہ غلطی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے. لیکن اگر آپ کوئی ان کے ساتھ چڑچڑا ہوا ہو یا ان کو ہر بات پہ ڈانٹ رہا ہو, تو وہ بچے بھی اس کی طرف امیون ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے شاید یہ نارمل ہے, یہ چیخنا چلانا نارمل ہے, اور وہ اس پہ چینج نہیں ہوگی. ان پہ ان چیخنے چلانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ایک دفعہ ایک انٹرسٹنگلی ایک مدر آئی, وہ اپنے بچوں کو بہت چیختی تھی اور ڈانٹ. اس نے مجھے کہا, اس نے اپنے بچے کو کہا تم گھر چل لو, تمہیں ڈسٹ بین میں. اور میں نے اس کی مدر کو کہا آپ ڈسٹ بین میں پھینک سکتی ہیں اسے, مطلب میں نے تمہیں کہیں دے آنا ہے, ڈسٹ بین میں پھینک دینا. میں نے کہا آپ پھینک سکتی ہیں, دے سکتی ہیں. کہتی نہیں. میں نے کہا پھر کیوں کہا آپ نے, کیونکہ آپ صرف وہی میسج دیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ نہ کہ ورنہ وہ کیا بچے. اور جب میں نے مدر سے پوچھ کے بچے کو بلایا, آپ کی مدر آپ کو ایسے کہہ رہی تھی تو کیا ہوا, کہتے وہ کہتی ہیں کرتی نہیں ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں they are learning from you. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ مدر کو سیلف کیئر, اپنی ایک اچھی روٹین, کھانے پینے کی, نیند کی, اور پھر ان بچوں کے ساتھ ڈیل کریں, کیونکہ جب تک وہ خود ریلیکس نہیں ہوں گی وہ بچوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. وہی چڑچڑا پن, بھوک کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہوئی, خود اپنے آپ کو ٹینشن نہیں دی, وہی ان پہ نکلے گا, اور they will get used to it. انہیں لگے گا کہ یہ تو روز کی بات ہے, یہ تو نارم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر مدر اور غصہ کرے گی, بچے پھر رکیں گے, اٹس اوکے. تو وہ کہیں چینج نہیں آنا, یہ بس سرکل چلتا رہنا ہے, اس میں چینج نہیں آنا.
کرنا. اس کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر کسی کو اپنے اوپر کام کرنا ہے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بیہیویئر سے سیکھتے ہیں, آپ کے بیہیویئر سے سیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. تو اسی لیے آپ کی بات جو ہوتی ہے وہ آپ بہت کنسسٹنٹ ہوں تو ہی بچے کے بیہیویئر موڈیفائی ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بات پہ کبھی ہاں کہہ رہے ہو اور کبھی نہ کہہ رہے ہو, بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اچھی بری بات نہیں ہے, یہ بات ہے میرے مدر کی منہ کی. تو وہ سیکھ کچھ نہیں رہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا یہ بری چیز ہے. وہ بس سیکھ رہے ہیں میری ماں موڈی ہے اور جو بھی کہتی جائے کہتی جائے. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اس انوائرمنٹ کو, جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ تھوڑے دیر بعد ماں باپ کیا جب بڑے ہو جاتے ہیں تب کہنا شروع ہو جاتے ہیں بچے ڈھیٹ ہو گئے. وہ خود نہیں ہوتے, وہ دنیا میں سیکھ کے نہیں آئے, انہوں نے آپ سے سیکھے, انہوں نے انوائرمنٹ سے سیکھے. اس لیے میں کہتی ہوں بچے ڈونٹ ایکٹ, دے ریئیکٹ. انہوں نے جو بھی سیکھا ہے, جھوٹ بولنا سیکھا ہے, کچھ بھی سیکھے, they are not learning from outside, they are learning from their environment. وہ اپنے اندر نہیں لے کے آئے تھے وہ چیزیں, وہ ان کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے. they are learning from the environment. Okay. میم تھینک یو ویری مچ اس آنسر کے لیے. ہمیں نا اصل میں ابھی ایک اور کوشچن ریسیو ہوا ہے. ہم سے یہ سوال ہماری ایک سسٹر نے کیا ہے کہ کچھ عرصے سے غصہ بہت آتا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا, کچھ پریشانیاں تھیں, اس کے بعد سے ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ. انریزالوڈ پریشانیاں, ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک انہیں ریزالو نہیں کریں گی تو چڑچڑاپن رہے گا, کیونکہ وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے. کوئی بھی چیز جو انفنشڈ رہ جائے وہ تنگ کرتی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز جو ہے آپ کی لائف میں انفنش نہ ہو. جیسے میں اکثر کہتی ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب گھر آتے ہیں تو ہمیں آفس کی بہت ٹینشن ہوتی ہے. وہاں پہ آپ اگر وہاں کا کام ختم کر کے وہاں سے نکلیں گے تو وہ ٹینشن آپ گھر نہیں لے کے آئیں گے. اسی طرح اگر پاسٹ کے سارے ایونٹ آپ ریزالو کر چکے ہوگے یا ان سے نکل آئے ہوگا تو وہ پاسٹ کا برڈن آپ کے اوپر نہیں ہوگا. ابھی کیا ہے, پاسٹ کا برڈن آپ لے کے پریزنٹ کے بھی پرابلم ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں. سوچیں ایک بیگ ہے جس میں پاسٹ کی ساری چیزیں ہیں وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور پریزنٹ کی نہیں ایڈ ہوتی جا رہی ہے, تو کیا ہوگا, اینڈ میں آپ کولیپس کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ان سارے جوابات کے لیے. آئی تھنک ہم نے زیادہ تر سوالات کور کر لیے ہیں. میم آپ کا جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ آڈینس سے اینگر مینجمنٹ پر مزید کچھ کہنا چاہیں گی یا کوئی ٹپس دینا چاہیں گی؟ میں جو مین میسج ہے وہ یہ ہے کہ ورک آن یور ٹوٹل ہیلتھ. ٹوٹل ہیلتھ کیا ہے, فزیکل مینٹل دونوں امپورٹنٹ ہے. اگر ایک جگہ پہ بھی گڑبڑ ہوگی تو یو کین ناٹ سکسیڈ ان یور لائف. یو کین ناٹ سکسیڈ تو بعد میں آتا ہے, سروائیو ہی نہیں کر پاؤ گے آپ. تو سروائیو کرنے کے لیے ورک آن اینڈ فوکس آن بوتھ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. اور مینٹل ہیلتھ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ایموشنس ہیں, آپ کی فیلنگس ہیں, آپ کی تھاٹس ہیں. جب تک آپ ان سب پہ کام نہیں کریں گے آپ اپنے جو ایموشنس کو اس کو ایکسٹینٹ کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور ان پہ کام نہیں کر پاؤ گے. جیسے غصہ ہے, انزائٹی ہے, یہ سب ایموشنس ہیں. تو ان سب پہ کام کرنا بہت ضروری ہے اور ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان سب کو ختم نہیں کرنا, ڈینائی نہیں کرنا, سپریس نہیں کرنا. بہت اکثر اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے, آپ اگنور کرتے تھے, چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب چلو خیر ہے نہیں رہتی, پھر خیر نہیں رہتی, پھر سب کچھ نیگیٹو ہوتا ہے. تو اسی لیے اس پوائنٹ تک ہی نہ چیزوں کو آنے دیں, اپنی فیلنگس کو
एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करें ताकि आप एंगर मैनेजमेंट कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें कि कहाँ मैं कम्युनिकेशन में लैक करता हूँ कि दूसरे को मेरी बात समझ नहीं आती, जो मुझे फिर बाद में गुस्सा आता है। तो इन सब चीज़ों पे जब आप काम करना शुरू होते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। और इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, जब चीज़ें आपको लगे कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपने ज़रूर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, क्योंकि बहुत दफ़ा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो वहाँ पे आपने फोकस करना है, आपने टाइमली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम इनिशिएट हुई होगी, स्टार्ट प्रॉब्लम होगी तो वो जल्दी ठीक होगी। अगर वो प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाएगी तो उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप बिल्कुल स्टार्ट में इन्फेक्शन के चले गए तो आपको थोड़ी सी मेडिसिन मिलेगी, आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन क्रॉनिक हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंग्स इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद नमूनिया हो गया और फिर आप हॉस्पिटल गए, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी हेल्थ भी ज़्यादा इफेक्ट होगी। इसी तरह मेंटल हेल्थ में भी आपकी हेल्थ जो अगर स्टार्ट इनिशियल पॉइंट्स हैं, आपको पता है मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है, पहले से ज़्यादा है, आपके बिहेवियर में चेंज है, आपकी सोचों में चेंज है, तो you need to go to a clinical psychologist या mental health professional. It's as important as going to any other doctor. हम क्योंकि फिजिकली तो हड्डी टूट जाए सबको नजर आ रही होती है, सब आपके साथ सिंपथाइज भी कर रहे होते हैं, ओहो इसकी हड्डी टूट गई है, कोई वजन ना उठाओ, कुछ ना करो। लेकिन मेंटली क्या होता है, अगर आपको चीजों पे गुस्सा आ ही जा रहा है, बाकी सारे कह रहे हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात है, they don't understand what you are going through. तो वहां पे they will say ठीक हो जाओ, क्योंकि इसमें बड़ी बात क्या है, because they don't know what is your experience, what is your feeling. तो वहां पे आपको क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। तो मैम पहली तो बात ये कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का, और हमारी ऑडियंस का भी लाइव सेशन को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके तमाम सवालात के जवाब कवर हो गए होंगे। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट में गाइड कर दें। हम हर हफ्ते अपने माहिर नफ्सियात के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लाइव सेशंस करते हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, हमें अगले हफ्ते किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और सेहतयाब के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.sehatyab.com विज़िट कीजिए, या हमारी हेल्पलाइन 0300-100-3171 पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।